السلام عالمی مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن راحت رمضان میں۔ آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا آغاز ہم جس مبارک ہستی سے کرنے جا رہے ہیں، آپ کا نام، آپ کے اسم مبارک حضرت مخلص الرحمان جہانگیری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ ہمارے سلسلے کے بڑے جلیل القدر اولیاؤں میں سے ہیں اور آپ کی ولادت باسعادت 15 ذی الحج 1229 ہجری بروز پیر کو ہوئی۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ حضرت مخلص الرحمان جہانگیری کا تعلق سادات گھرانے سے تھا۔ آپ کے لقب آپ کو جہانگیری دربار غوثیہ سے عطا ہوا اور آپ جہانگیر شاہ اور شیخ العارفین کے نام سے معروف تھے۔ آپ کی نسبت سے ہم جہانگیری کہلاتے ہیں اور آپ کا وصال 12 ربیع الاول بروز پیر کو ہوا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ کرامات، وہ علم ظاہری اور باطنی عطا کیا کہ آپ جب چاہتے، جس مرید کو چاہتے، دربار غوثیت تک پہنچا دیتے۔ آپ کا ظاہری اور باطنی علم پہ آپ کو وہ مقام، وہ مرتبہ آپ کو حاصل تھا کہ جو شخص بھی آپ کے ساتھ، جو غیر مسلک کے جو عالم ہوتے، وہ آپ سے جب علمی بحث کرنے کی کوشش کرتے، علمی بحث کرنا چاہتے یا آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے، تو جب آپ کی شخصیت کو دیکھتے تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ جمال عطا کیا کہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کے، آپ کے علم و ہنر کو دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں اور اپنے اس فیصلے کو واپس لے لیتے ہیں اور آپ سے مناظرے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ کو جہانگیری لقب جو ہے وہ دربار غوثیہ سے عطا ہوا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے آپ کو جہانگیری لقب سے نوازا اور آپ سے فرمایا کہ اے مخلص الرحمان، تم ہمارے جہانگیر ہو۔ اور حضرت مخلص الرحمان جہانگیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جو مرید جو میرا ہوگا وہ جہانگیری کہلائے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عالم تھا، اس کا نام کرامت علی تھا۔ اس نے اصال و ثواب اور نیاز کے اوپر غیر شرعی تقریریں شروع کر دیں۔ تو ایک شخص جس کے شہر میں یہ تمام معاملات ہو رہے تھے اور وہاں پہ ایک فتنہ پھیل گیا تھا، ایک لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے مسلمانوں کے درمیان، تو اس نے آپ حضرت خواجہ مخلص الرحمان جہانگیری کو خط لکھا کہ حضرت آپ آئیں اور اس شخص کے ساتھ مناظرہ کریں اور اس فتنے کو ختم کریں۔ تو جیسی آپ کو وہ خط موصول ہوا، آپ نے وہ خط پڑھا، آپ نے فوراً اس شہر میں جانے کی تیاری کی اور آپ اس شہر میں مناظرے کے لیے چلے گئے اس شخص کے ساتھ۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس مجلس گاہ میں، جس مجلس گاہ میں آپ کا مناظرہ طے پایا ہے، وہاں پر جس شخص کے ساتھ آپ کا مناظرہ تھا، اس نے ایک پوری گاڑی بھر کر کتابیں اس مجلس گاہ میں پہنچا دی تھی۔ تو آپ کے ساتھ جو احباب تھے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت اس شخص نے تو آپ سے مناظرے کے لیے گاڑی بھر کے کتابیں یہاں پہنچا دی ہیں اور ہم تو کسی کتاب کے ساتھ نہیں آئے۔ تو آپ کا ایک مشہور قول جو آپ نے اس وقت فرمایا، آپ کے ساتھ جو مناظرہ کرنے کے لیے آپ کے مد مقابل تھے، اس کا نام کرامت علی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کرامت علی کا علم ان کتابوں میں ہے اور میرا علم میرے سینے میں ہے۔ تو جب وہ شخص کرامت علی اس مجلس گاہ میں پہنچا اور اس کی نظر، اس نے کسی سے پوچھا کہ جس سے میرا مناظرہ ہے وہ شخص کون ہے؟ تو اس شخص نے، جس سے اس نے پوچھا، اس نے آپ کی طرف اشارہ کیا۔ جب اس کرامت علی کی نظر آپ کے اوپر پڑی تو وہ آپ کے جمال کو دیکھ کر وہیں دنگ رہ گیا اور اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ گاڑی سے اتر کے آگے بڑھے اور مناظرہ شروع کرے۔
وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا اور شش و پنج کا شکار رہا کہ اب میں کیا کروں، اور وہ اس مجلس گاہ سے چلا گیا بنا کسی مناظرے کے۔ آپ کی اس کرامت، یہ کرامت آپ کی ہے کہ آپ وہاں پہنچے اور آپ نے بنا کسی مناظرے کے، بنا کسی علمی بحث کے، اس جو وہاں پہ ایک فتنہ پھیل رہا تھا اس کو وہیں آپ نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کا مناظرہ ایک ہندو پنڈت کے ساتھ بھی ہوا، اور جب آپ کا مناظرہ اس ہندو پنڈت کے ساتھ ہوا تو وہ ہندو پنڈت آپ سے مناظرے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کو، اور جب وہ شکست کا سامنا اس نے کیا تو وہ پھر آپ کی صحبت میں آ گیا اور پھر اس نے آپ کی غلامی اختیار کر لی اور آپ کی غلامی میں ہی زندگی گزاری۔ آپ شریعت اور طریقت پہ بڑے ہی عمل پیرا رہتے تھے اپنی زندگی میں، اور آپ نے بڑی پابندی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری شریعت اور طریقت کے حوالے سے۔ آپ کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ ایسی نیند نہیں سوئے جو کہ غفلت کی ہو۔ آپ نے کبھی بھی غفلت کی نیند نہیں لی۔ آپ ایسے سوتے تھے کہ کوئی بھی آپ کو پکارے تو آپ اس کو فوراً جواب دیتے تھے کہ سامنے والا یہ سوچے کہ آپ سو بھی رہے تھے یا نہیں سو رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑے ظاہری اور باطنی علوم سے نوازا۔ آپ بڑے جلیل القدر اولیاء تھے ہمارے سلسلے کے۔ اللہ رب العزت آپ کا خاص فیضان ہم پہ جاری و ساری فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ طارق بھائی، آج کے اس ٹرانسمیشن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کار تعلیم فرمائیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میں کچھ زکوٰتیں آپ کو بتا دوں۔ ایک زکوٰۃ تو یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ 11 دن تک 11,363 مرتبہ پڑھی جائے تو اس کی ایک زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 21 دن تک اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 6,000 مرتبہ روزانہ پڑھے تو 21 دن میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص 28 دن پڑھنا چاہے تو 4,444 مرتبہ روزانہ پڑھے تو اس کی ایک زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص 40 دن کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو 3125 مرتبہ روزانہ پڑھے تو 40 دن کی اس کی یہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی خواتین پڑھنا چاہتی ہیں تو خواتین کو چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور وہ ان کے اگر وہ پڑھنا چاہیں 21 دن پڑھنا چاہیں، 28 دن پڑھنا چاہیں، 40 دن پڑھنا چاہیں یا اپنے معمول میں رکھنا چاہیں تو یہ ان کو اجازت ہے کہ روزانہ 786 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور ان میں سے کسی بھی عمل کی زکوٰۃ ادا کریں، یعنی کسی بھی ترتیب پہ زکوٰۃ ادا کریں، پھر مدامت میں روزانہ 786 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ تہجد نماز اور فجر کی اذان سے جو درمیانہ ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں اس کی زکوٰۃ کا ٹائم ہے، اس درمیان میں اپنی اس کی زکوٰۃ ادا کریں بسم اللہ شریف کی۔ جن کا وقت زیادہ لگتا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد شروع کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کریں کہ اس میں ترک جلالی اور ترک جمالی دونوں کا پرہیز رکھنا ہوتا ہے، اور پابندی یہ ہوتی ہے کہ وقت کی پابندی کرنی ہوتی ہے، وقت ایک رکھنا ہوتا ہے، مصلی ایک رکھنا ہوتا ہے، تسبیح ایک رکھنی ہوتی ہے، اور جو جگہ ہوگی دوران عمل وہ ایک ہی رکھنی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ شریعت کی پابندی کریں، طریقت کی پابندی کریں، تمام نمازیں با جماعت ادا کریں، اگر کوئی مرد ہے تو وہ مسجد میں جا کے با جماعت نمازیں ادا کریں 5 وقت، اور کوشش کریں کہ دوران عمل جتنا صدقہ جتنی خیرات کر سکتے ہیں اتنی کریں، اور جتنا لوگوں کو تقسیم کر سکتے ہیں نا، جتنی سخاوت کر سکتے ہیں دوران عمل اتنے کریں حسب استطاعت۔
تو انشاءاللہ یہ عمل کامیاب ہو جاتا ہے. صحیح. شارق بھائی یہ بتائیں کہ سحر باللمس کیا ہوتا ہے, اس کی کس طرح کی علاماتیں ظاہر ہوتی ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے, یہ تعلیم فرمائیں. دیکھیں سحر باللمس جو ہے نا وہ ایک قسم کا جادو ہے جو کہ انسانی جسم کے ساتھ جو ہے نا انسانی جسم پہ مسلط کیا جاتا ہے. صحیح. بعض اوقات اس میں ارواحوں سے کام لیا جاتا ہے, ارواح خبیثہ جو ہوتی ہیں اس سے کام لیا جاتا ہے, اور بعض اوقات جادو کے ذریعے ہی انسان کو پریشان کیا جاتا ہے. یہ جو جادو ہے سحر باللمس, یہ اس کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ انسان کو ایسا معلوم ہوتا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس شخص کے اوپر سحر باللمس کے معاملات ہوتے ہیں نا, اس شخص کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے جسم میں داخل ہو رہی ہے اور کوئی چیز اس کے جسم سے خارج ہو رہی ہے. بعض اوقات اس کے جسم کے مختلف حصے, یعنی کہ ہاتھ لے لو, انگلی لے لو, پیر کی انگلی لے لو, یا زبان لے لو, ہونٹ لے لو, کان لے لو, آنکھ لے لو, آئیبرو لے لو, یا پھر شیرغ والی جگہ لے لو, یہ چیزیں جو ہے نا پھڑکتی ہیں, جیسے وائبریٹ ہوتا ہے نا موبائل, ویسے وائبریٹ ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان کے اندرونی اعضاء جیسے جگر ہو گیا, دل ہو گیا, آنتیں ہو گئی, گردے ہو گئے, اس میں جو ہے نا انسان کو وائبریشن محسوس ہوتی ہے. بعض اوقات انسان کو پورے جسم میں وائبریشن محسوس ہوتی ہے. بعض اوقات انسان کو ایسا لگتا ہے کہ میری یہ جو پیچھے حرام مغز والا حصہ ہے یہاں سے کوئی چیز داخل ہو رہی ہے. بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ میرے کندھوں کے ذریعے کوئی چیز داخل ہو رہی ہے. بعض اوقات انسان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی جیسے جانور پنجے مارتا ہے, ایسے تکلیف محسوس ہوتی ہے جسم میں, جسم کے باہری حصوں میں, ٹانگوں میں, پیروں میں, بازوؤں میں, ہاتھوں میں, سینے میں. ایسی جو ہے نا علامتیں اس کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں, اس کو محسوس ہوتی ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جو اندرونی آرگن ہوتا ہے اس پہ جو ہے نا یہ ساری تکلیفیں جو ہے نا اس کو محسوس ہوتی ہیں, کہ معدے میں ایسا لگتا ہے کہ معدے پہ بیٹھ کے جو ہے نا کوئی چھری چلا رہا ہے یا کوئی بلیڈ چلا رہا ہے. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جگر کے ساتھ یہ تکلیف ہو رہی ہے. بعض اوقات معدہ بھاری ہونے لگتا ہے. بعض اوقات جگر میں تکلیف, جگر میں جو ہے نا سختی محسوس ہوتی ہے. بعض اوقات مثانے میں سختی محسوس ہوتی ہے. کبھی کبھار یہ مرض اتنا شدت اختیار کر لیتا ہے کہ پیشاب کی حاجت ہوتی ہے لیکن نہیں آتا, ایسا لگتا ہے کسی نے بند کر دیا ہے. بعض اوقات بار بار آتا ہے. بعض اوقات شدید قبض کی حالت میں بندہ چلا جاتا ہے. بعض اوقات موشن لگ جاتے ہیں. سر میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی سوئیاں ڈال رہا ہے اور سوئیاں نکال رہا ہے, سوئیاں ڈالنا اور سوئیاں نکال رہا ہے. یہ ساری علامتیں سحر باللمس کی ہوتی ہیں. یعنی کہ انسان کا جسم جو ہے نا وہ غیبی طریقے سے ظاہری تکلیفیں دینا. سمجھ رہے ہو, غیبی طریقے سے ظاہری تکلیفیں دینا, یہ سحر باللمس ہے. اور آج کل دیکھا جائے تو زیادہ تر مریض بھی سحر باللمس کے ہی جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اس کا بہترین علاج ہے کہ آیت کریمہ روزانہ کی بنیاد پہ جس شخص کے ساتھ یہ معاملات ہیں وہ کم سے کم 363 مرتبہ پانی پہ دم کرے, اول آخر درود شریف پڑھے 11 مرتبہ. ٹھیک ہے, اور آیت کریمہ 363 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پیے. ایک تو اس کا یہ علاج ہے. دوسرا علاج یہ ہے, یہ کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ. اور ایک علاج یہ ہے کہ جس وقت جس جگہ پہ شدت زیادہ ہو نا مرض کی, جیسے سر بھاری ہو رہا ہے, تو سر بھاری ہو رہا ہے یا سر میں تکلیف ہے یا سر میں درد ہے, تو اس کے لیے ایک علاج بتاؤں کہ ایک پانی کی کٹوری لے لی جائے, اس میں ٹھنڈا پانی لے لیا جائے, ٹھنڈا پانی, اس میں انگلی شہادت کی انگلی ڈبو دی جائے, اور اس کے بعد ایک تسبیح سورہ فاتحہ پڑھی جائے. ایک تسبیح 101 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے, اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پانی پہ دم کیا جائے,
اس کے بعد اپنی شہادت کی انگلی نکالی جائے اور سر کے جس حصے میں بھی درد ہو رہا ہے یا جسم کے جس حصے میں بھی درد ہو رہا ہے تو اس حصے پہ نا ایسے شہادت کی انگلی کو پھیرا جائے، 3 مرتبہ پھیرا جائے. اگر بازو میں ہے تو بازو پہ ایسے 3 مرتبہ پھیرا جائے کہ جیسے اس درد کو یا اس تکلیف کو نیچے اتارتے ہو. اگر سر میں ہو رہا ہے تو سر پہ اس طریقے سے 3 مرتبہ کیا جائے اور اس کے بعد اس انگلی کو دوبارہ اس پانی میں ڈال دیا جائے. یہ ایک قسم کی تشخیص بھی ہے اور یہ اس مرض میں جو ہے نا شدت کو بھی ختم کر دیتا ہے. یہ فوراً اگر اس پانی میں بدبو آ گئی، اب بدبو کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے. بدبو مچھلی کی بھی ہو سکتی ہے. بدبو جیسے ہم کسی کچرا کنڈی کے برابر سے گزرتے ہیں جہاں پہ بہت سارا کچرا ہوتا ہے، وہاں پہ جیسی بدبو ہوتی ہے ویسی بدبو بھی ہو سکتی ہے. فضلے کی بدبو بھی ہو سکتی ہے، جو واش روم میں جو بدبو آتی ہے وہ بدبو بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کچے گوشت کی، جب آپ گوشت کی دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کچے گوشت کی بدبو آتی ہے، اس قسم کی بدبو بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ خون کی بدبو جو ہوتی ہے، کچے گوشت کی جو بدبو ہوتی ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے اور خون کی بدبو جو ہوتی ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے. خون کی جو بدبو ہوتی ہے وہ چڑھتی ہے، کچے خون کی بھی جو ہے نا اس میں بدبو آ جاتی ہے. تو یہ 3-4 بدبو جو ہے نا اگر ان میں سے کوئی بدبو ہے تو سمجھ لیں کہ سحر باللمس کے معاملات ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ بعض اوقات یورین کی بدبو آتی ہے. اگر ایسی بدبو آئے تو سمجھ لیں کہ ارواح خبیثہ کے معاملات ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ارک گلاب کی خوشبو آتی ہے، گلاب کی خوشبو آتی ہے، اچھی میٹھی خوشبو آتی ہے. تو اگر ایسی کوئی خوشبو آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی آپ کے جسم پہ، آپ کے جسم میں یا آپ کے اوپر کسی اچھے بزرگ کا سایہ ہے. پھر آپ کسی معالج سے رابطہ کریں کہ وہ بزرگ آپ سے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں تو میں بتا رہا ہوں. آپ کسی معالج سے رابطہ کریں اور آپ بتائیں کہ ہم نے ایسے تشخیص کری تھی، کوشش کری تھی، تشخیص میں ایسا آیا ہے. تو یہ جو بزرگ ہے، یہ جو سایہ ہے ہم پہ، یہ اچھا ہے. ہم کوئی غلطی، کوئی کوتاہی کر رہے ہیں تو ہم سے یہ کیا چاہتا ہے. تو پھر وہ معالج اس سے بات کرتا ہے، اس کو حاضر کرتا ہے، اس چیز کو پھر ان سے بات کرتا ہے. کوئی بزرگ ہوتے ہیں تو ان سے بات کرتا ہے، کوئی اچھے جنات ہوتے ہیں تو ان کو حاضر کر کے ان سے بات کرتا ہے کہ بھائی کیا چاہتے ہو، کیوں ہو مسلط، کیا بات ہے. تو وہ پھر سارے بات بتاتا ہے کہ بھائی میں پیچھے سے جو ہے ان کے معاملات ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے میں ان پہ مسلط ہوں، یا ان سے کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو میں مسلط ہوا ہوں، یا کوئی میں عاشق ہو گیا ہوں تو میں مسلط ہوا ہوں. تو یہ تشخیص کا بہترین عمل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فوراً جو ہے نا اس مرض کی شدت کو فوراً ختم کرنے کے لیے لاجواب چیز ہے. اور جو میں نے بتایا آیت کریمہ 363 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں، اور جس جگہ پہ زیادہ تکلیف ہے اس جگہ پہ بھی دم کر لیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ مرض بھی بالکل ختم ہو جاتا ہے. صحیح، بہت شکریہ. اسی طرح یہ بتائیں کہ طارق بھائی، معدے میں جو گرمی ہوتی ہے اور معدے میں تیزابیت سی محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی نسخہ تعلیم کریں؟ دیکھیں، معدے میں گرمی اور معدے میں تیزابیت کی جو وجہ ہوتی ہے نا، وہ بعض اوقات جو ہے نا ہمارے لیے، خیر رمضانوں میں تو تقریباً ہر دوسرے شخص کو یہ تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا، اگر ہمیں قبض کی کیفیت ہو رہی ہے نا تو ہمیں قبض نہیں ہونے دینا چاہیے. اور ساتھ میں جن لوگوں کو معدے میں گرمی یا تیزابیت کی شکایت ہے یا جگر میں گرمی ہو گئی ہے تو وہ گاجر کا مربع لے لیں، صبح نہار منہ اس کو آدھی چمچی روزانہ کھائیں. گاجر کے مربے 1 چمچ کھا لیں صبح نہار منہ. اور یا پھر بیل گری کا مربع لے لیں، وہ بیل گری کا مربع روزانہ کھائیں. یا پھر صبح نہار منہ جو ہے نا وہ تخم بالنگا پانی میں بھگو دیں رات میں، اور صبح نہار منہ اس کو ویسے ہی پی لیں. آدھی چمچی بھگو دیں صبح نہار منہ. اگر 1 گلاس میں دیکھیں گے تو کافی سارا ہو جائے گا، وہ 1 گلاس پانی پی لیں. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ ہر کھانے کے بعد جو ہے نا، کھانے میں یہ کریں کہ
ایک وقت کا کھانے کا ناغہ کرتے ہیں. ایک وقت میں کھانے کا ناغہ کریں اور تخم بالنگا دودھ میں ملا کر وہ شربت بنا کر وہ پی لیں. اور کوشش کریں قبض نہ ہونے دیں. قبض کی بھی بہت ساری جو ہے وہ علاج ہے, وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈس میں ہم لے لیں گے. قبض کی جو مرض ہے اس سے نجات کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے. یہ 3 چیزیں ہیں, گاجر کا مربع, بیل گری کا مربع اور تخم بالنگا. ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز لے لیں, یا پھر لوکی کا استعمال کریں. لوکی کا جوس بنا لیں اور وہ نہار منہ پئیں. تو انشاءاللہ معدے کی گرمی, جگر کی گرمی کا جو ہے نا یہ بہترین دشمن ہے یہ تینوں چاروں چیزیں. اور ناریل پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر نہار منہ ناریل پانی استعمال کریں, نہار منہ ناریل پانی پئیں تو اس سے بھی جگر اور معدے کی گرمی میں بہت جلدی افاقہ ہوتا ہے. شارق بھائی, ایک بھائی نے رابطہ کیا خواب کی تعبیر کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا تعلیم کردہ عمل سورہ کوثر کا میں نے کیا, اور جس رات میرا عمل مکمل ہوا اس رات جب میں سویا تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تیز بارش ہو رہی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. اس کی کیا تعبیر ہوگی, ارشاد فرمائیں. دیکھیں اس کی یہی تعبیر ہے کہ الحمدللہ آپ کا جو عمل تھا وہ آپ اس عمل میں کامیاب ہو گئے, اور اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس عمل کو مدامت میں رکھیں, اور مدامت میں رکھنے کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف فی الوقت خلق خدا کی خدمت کی نیت سے کوئی اگر آپ کے پاس آ جائے کسی مرض کو لے کے, تو آپ اس کو پانی دم کر کے دے دیں. آپ اس کے اوپر دم کر کے اس کو روانہ کر دیں, پانی پہ دم کر کے اس کو دے دیں, چینی پہ دم کر کے اس کو دے دیں, اور رابطہ کر کے اپنے سبق کو آگے بڑھائیں. اور آگے کیا کرنا ہے اس کے لیے رابطہ کریں اور پوچھیں کہ شارق بھائی اب یہ عمل تو ہو گیا اور الحمدللہ کامیاب ہو گیا, اب آگے میں نے کیا کرنا ہے. تو جب آپ رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آگے کا جو ہے سبق اسباق جو بھی آپ کو دینا ہوگا وہ آپ کو دے دیا جائے گا. صحیح. کچھ سوالات ہیں شارق بھائی کہ اکثر عورتوں کو جو ہے بانجھ پن کا مسئلہ ہوتا ہے, بانجھ عورتوں کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیں. دیکھیں بانجھ عورتوں کے لیے جو ہے نا بہت اچھا وظیفہ ہے, یا وارثو ایک یہ, اور یہ یا مصورو. یا وارثو بھی پڑھ سکتے ہیں, یا مصورو بھی پڑھ سکتے ہیں, یا باریو بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے اگر یا وارثو پڑھنا ہے تو یہ بھی آپ 1100 مرتبہ پڑھیں, یا مصورو پڑھنا ہے تو یہ بھی 1100 مرتبہ پڑھیں, یا باریو پڑھنا ہے تو وہ بھی 1100 مرتبہ پڑھیں. صحیح. ان تینوں کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ان تینوں کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں, یا باریو یا خالقو یا وارثو یا باریو یا مصورو. 1100 مرتبہ تینوں کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں. اور پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں, اپنے شوہر کو بھی پلائیں. صحیح. اسی طرح آفات وغیرہ جو آ جاتی ہیں, ناگہانی آفات, ان سے حفاظت کے لیے, ان سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم کریں. دیکھیں اس کے لیے جو ہے نا یا حسیبو روزانہ 70 مرتبہ پڑھیں, تو کوئی بھی ناگہانی آفت سے حفاظت کے لیے جو ہے نا یہ بہت اچھا وظیفہ ہے. 70 مرتبہ یا حسیبو پڑھیں. صحیح. اسی طرح کافی لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ دل میں جو ہے وہ پوری خواہشات آتی ہیں اور غلط کام ذہن میں آتے ہیں, دماغ میں وسوسے وغیرہ. اس سے نجات کے لیے کوئی عمل تعلیم فرمائیں. دیکھیں اس سے نجات کے لیے بھی بہت اچھے اور بہت باکمال وظائف ہیں. ایک تو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 ہے. جی ٹھیک ہے, وہ روزانہ ایک تسبیح پڑھی جائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ روزانہ کھلا پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ استغفار کی کثرت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لاہول شریف پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یا غفار کھلا پڑھ سکتے ہیں, یا غفارو یہ کھلا پڑھ سکتے ہیں. تو یہ سارے وظائف, یہ سارے اعمال جو ہے وہ اس عمل میں یا اس پریشانی میں جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں ان کے لیے بہترین ہے یہ سارے عمل. صحیح. شارق بھائی کوئی ایسا عمل بتائیں جیسے کوئی ہمیں کام ہے, ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ مشکل ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آسانی جس میں اس طرح سے وہ کام کو ہم مکمل کر لیں, اس کے لیے کوئی عمل بتائیں. دیکھیں اس کے لیے جو ہے نا سب سے بہترین جو وظیفہ ہے وہ ہے اللہم یا حل المشکلات. صحیح. اور اللہم یا مسبب الاسباب, ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے. صحیح. اور 1100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے.
تو کتنی بھی مشکل مہم ہو اللہ تعالیٰ اس میں اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے اور اس مہم کو بھی آسان کر دیتا ہے. صحیح. باطن کی کشادگی کے لیے کوئی عمل تعلیم فرمائیں. پھر ہمارے طلبہ کرام بھی یہ سوال کرتے ہیں. دیکھیں باطن کی کشادگی کے لیے جو ہے نا بہترین چیز ہے اس میں ذات کا مراقبہ کریں. صحیح. یا پھر تصور شیخ کریں. باطن کی کشادگی کے لیے اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے. اور دو چیزیں اور کریں, استغفار کی کثرت کریں اور درود ابراہیم کی کثرت کریں. صحیح. اور اس میں ذات یا اللہ اس وظیفے کو روزانہ 1000 مرتبہ اس اسم کو پڑھیں اس میں ذات کو. صحیح. سر ایک کوئی ایسا کام ہے جو کہ بظاہر بہت مشکل ہے اور اس کو کرنے کے لیے کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کی کوئی تدبیر سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس طرح سے مکمل کیا جائے, تو کوئی ایسا عمل تعلیم فرمائیں جس سے ہمیں تدبیر مل جائے, ہمارے دل میں بات آ جائے کہ اس کو ہم اس طرح سے کریں گے تو یہ ہمارا کام ہو جائے گا. دیکھیں اس کے لیے جو ہے نا روزانہ یا رشیدو پڑھیں. صحیح. یا رشیدو روزانہ یا پھر المعید روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں. صحیح. تو انشاءاللہ آپ کے اس مسئلے کی جو ہے نا آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا راستہ مل جائے گا اس کا. صحیح. کافی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ دشمنوں پر ہم غالب آئیں اور دشمن جو ہے ہمارا وہ زیر ہو جائے, اس کے لیے کوئی عمل بتائیں. اس کے لیے یا خالق کو 300 مرتبہ پڑھا جائے, یہ بھی بہت اچھا ہے. صحیح. اس کے علاوہ نصر من اللہ و فتح قریب, یہ اگر روزانہ 700 مرتبہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ دشمن پر غالب آنے کے لیے یہ دونوں عمل بہت اچھے ہیں. صحیح. کچھ استخارے بھی ہیں, نام آپ کو دیے گئے ہیں, میں مسئلہ بتا دیتا ہوں ان کا. ایک بھائی ہیں, کہتے ہیں کہ جب میں رات میں سوتا ہوں تو اکثر میری آنکھ کھل جاتی ہے, اور جب میری آنکھ کھلتی ہے تو عجیب سی بے چینی ہوتی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کسی کو بھی نیند سے اٹھا کر اس سے باتیں کرنے لگتا ہوں اور الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہوں. دماغ جو ہے بالکل بھی میرے کنٹرول میں نہیں رہتا. میری بچی ہے 6 سال کی, اس کے ساتھ بھی اکثر ایسا معاملہ ہوتا ہے. اس کا کیا معاملہ ہے, یہ اس کی وجہ بتائیں. دیکھیں ان کو چاہیے کہ رات میں سونے سے پہلے جو ہے نا بسم اللہ شریف کی کثرت کریں اور کثرت کر کے سوئیں. اور ان کے ساتھ جو ہے نا شدید بد نظری ارواح خبیثہ کی جو ہے نا بد نظری کے معاملات ہیں. صحیح. تو یہ اپنا علاج بھی کروائیں ساتھ میں. صحیح. ایک بھائی نے رابطہ کیا استخارے کے لیے اپنے کزن کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ ان کزن کی شادی کو 14 سال ہو گئے اور ماشاء اللہ سے 2 بیٹیاں بھی ہیں, لیکن آپس میں جو ہے بہت نااتفاقی رہتی ہے, لڑائی جھگڑا رہتا ہے, ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے, اور بات جو ہے طلاق پر آ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. تو انہیں لگتا ہے شاید کسی نے کوئی معاملات وغیرہ کروائیں, تو آپ تشخیص فرمائیں. دیکھیں ان کے ساتھ جادو کے معاملات ہیں. ان کو فی الحال چاہیے کہ سلام قولا من رب الرحیم روزانہ 363 مرتبہ پڑھیں اور سب گھر والوں کو پانی دم کر کے پلائیں, اور ساتھ میں جو ہے یہ بھی اپنا علاج جو ہے نا باقاعدہ کروائیں. صحیح. ایک بھائی نے استخارے کے لیے مسئلہ بھیجا کہ والدین کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ بد کلامی رہتی ہے, تعلیم میں رکاوٹیں ہیں, بزنس کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی اسباب نہیں بنتے, آن لائن بزنس بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن آنر کوئی رسپانس نہیں دیتے, ہر طرح سے معاملات میں رکاوٹیں, ڈر خوف رہتا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ جادو کا معاملہ ان کے ساتھ بھی. ان کو چاہیے کہ اللہم یا مسبب الاسباب پڑھیں اور اللہم یا عفو الخطا 1100 مرتبہ یہ دونوں وظیفے یہ دونوں عمل پڑھیں, تو انشاءاللہ ان کے معاملات میں آسانی پیدا ہو جائے گی. صحیح. بہت شکریہ, جزاک اللہ. دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب العالمین, یا رحمت للعالمین, یہ جو لوگ ہمیں اپنی جو پریشانیاں جملہ پریشانیاں ہمیں بھیج رہے ہیں, اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں, جن لوگوں نے ہم سے دعا کا کہا ہے, یا رب العالمین ان تمام کے دلوں کا حال تو جانتا ہے. یا رب العالمین ان تمام کی حاجتوں کو قبول فرما. یا رب العالمین ان تمام کی تمام تر دکھ درد تکلیف بیماری پریشانیوں کو دور فرما. یا رب العالمین ان کے دلوں میں, ان کے گھروں میں, ہمارے دلوں میں, ہمارے گھروں میں اپنی نعمتیں, اپنی رحمتیں, اپنی برکتوں کا نزول فرما. یا رب العالمین میاں حضور کو عمر خضری عطا فرما. میاں حضور کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. میاں حضور کو جوڑ جوڑ توانائی عطا فرما.
یا رب العالمین ہم سب کو استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو مجھ سمیت ہم سب کو دین کی سلسلے کی میاں حضور کی اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. یا رب العالمین میری والدہ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.